آج جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، توفیق الہی شامل حال ہے، اور یہ مبارک گھڑیاں پھر ہمیں اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت مل رہی ہے۔ دعا گو کہ اے رب کریم اپنے فضل سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اپنے فضل ہی سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے تو اور تیرا محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہے۔ آپ سب احباب کو ماشاءاللہ کیونکہ عید کے ایام میں عید بھی مبارک ہو۔ جس نے قربانی کی یا حل کرے، اللہ سب کی اپنی بارگاہ میں قبول، اور جو احباب نہیں کر سکے اللہ سب کو مال میں برکت بھی دے اور اگلے سال قربانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جی ہاں رمضان، ہاں نماز، ہاں روزہ، ہاں زکوٰۃ، ہاں قربانی، مقصد سب کا ایک ہی ہے، وہ ہے تقویٰ۔ جیسے رمضان آیا نا گزرنے کا، تو رمضان کے لیے کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ ٹھیک ہے، حج آیا، اس کا مقصد بھی تقویٰ۔ اگر قربانی تو پھر کہا کہ ہم نے تو دیکھنے تمہارا تقویٰ ہے، ہم تو تمہارا تقویٰ دیکھیں گے، تقویٰ کتنا ہے۔ اور کیونکہ اگر حضرت جی اس ذات نے تو دیکھنے تو اگر ہم بھی ڈنڈی نہ ماریں اور وہ تھرمامیٹر جو ہم لوگوں کو لگاتے ہیں تو کبھی ہم خود کو لگا کے چیک کریں تو تقوی کے لحاظ سے ہماری حالت بہت بری ہے۔ اللہ معاف کرے، کل بھی عرض کی، آج پھر عرض کروں گا کہ پاکستان بنے تقریباً 75 سال اوپر تھوڑا وقت ہو گیا، لیکن حضرت جی اتنے سال پاکستان میں گزارنے کے باوجود قربانی بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہم کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، سحریاں بھی ہیں، افطاریاں بھی ہیں، کل بھی ہیں، 10ویں بھی ہیں، 40ویں بھی ہیں، محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے، سیرت النبی کانفرنس بھی ہے، یوم صدیق اکبر بھی ہے، یوم شیر خدا بھی، سب کچھ۔ لیکن حضرت جی رزلٹ یہ ہے کہ آج تک حضرت وہ حمام جس کا مقصد یہ ہے کہ راہگیر یا لوگ اس میں سے پانی پی لیں، ہم آج تک حضرت اس کے ساتھ جو لگا گلاس ہے اس سے سنگلی نہیں تلوا سکے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے کہ آج تک حضرت ہم اسی لیول پہ کھڑے ہیں کہ وہ گلاس جو کولر یا حمام کے اوپر پڑا ہے کہ بھائی جس کو پیاس لگے وہ اس میں سے پانی پی، ہم آج تک اسے سنگلی نہیں اتروا سکے۔ اگر تقویٰ اس ذات نے تو دیکھنا ہے، اگر میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور خود کو دیکھیں تو آج بھی ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس گلاس کے حوالے سے بھی حضرت ایک دوسرے کے اعتبار میں شاید ڈاکٹر سلیمانی چوکے جیب چھپا دیں، پھر ہو کیا رہا ہے؟ وہ تقویٰ کدھر ہے؟ رمضان جس کا تقاضا کر رہے ہیں، حج جس کا تقاضا کر رہے ہیں، بھائی دیکھنا نماز ہے، اس کے لیے بھی تو یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو بھائی یہ بے حیائی ہے نا کہ بندہ گلاس اٹھا کے جیب میں ڈالا، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اب پھر قربانی ہے، تقویٰ، سب کچھ تقوی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تقویٰ 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 تقویٰ، کدھر ہے تقویٰ؟ بلکہ جی چلو کولر تو ایک ہے نا، اب آپ کو پتہ ہے صاف پانی کے حوالے سے کتنی مشکلات ہیں۔ اب تقریباً سیالکوٹ ہے، جگہ جگہ یہ فلٹر لگے ہیں صاف پانی، لیکن حضرت کہتا ہوں کتنا گہرا لیول ہے حضرت۔ پتہ ہے حضرت یہ وہ جگہ ہے جہاں سے صاف پانی ملتا ہے،
ایک عام پانی ایک، لیکن حالات کیا ہیں کہ ادھر بھی جو ٹوٹیاں لگی ہیں ان کے اوپر علیحدہ سے سری لگا کے ان کو ویلڈ کیا گیا، کیونکہ ہم ٹوٹیوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تقویٰ کدھر ہے؟ وہ بھائی کوئی انڈیا والے تو نہیں اتار کے لے گئے ٹوٹیاں، یا کوئی امریکہ والے آئے تھے اتارنے کے لیے، آپ نے میں نہیں اتاری ہیں۔ اس لیے حضرت تقویٰ، پھر میں یہی کہوں گا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے جو اقبال نے کہا تھا نا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقینیں۔ اس لیے حضرت خود کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی تقویٰ نہیں ہے۔ اور اگر تقویٰ نہیں آ رہا، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تقویٰ نہیں آ رہا تو چیک کریں، حافظ آصف صاحب ہیں ان سے پوچھیں، اور جتنے علماء ہیں ان سے چیک کریں۔ حضرت اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مجھے کئی سال ہو گئے نماز پڑھتے، میری تو آج تک گالیاں نہیں چھوٹی۔ جب کبھی مجھے غصہ آتا ہے میرے منہ سے اتنی خبیث گالیاں نکلتی ہیں۔ حضرت پھر یہ کیا ہے؟ حضرت اتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے، مجھے آج بھی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے۔ کریں نہ چیک کریں، دیکھیں کیوں نہیں تقویٰ آ رہا۔ میں حضرت ہر سال قربانی کر رہا ہوں، بڑا اچھا جانور کر رہا ہوں، لیکن تقویٰ نہیں آ رہا۔ عمرے کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، حضرت تقویٰ نہیں آ رہا۔ دیکھیں کدھر، آپ بھی دیکھیں، میں دیکھیں۔ اب جناب وہ کل بھی عرض کی، عجیب حضرت وہ تماشا لگا کھڑا ہے جی، 1.5 کروڑ کا بیل، جس نے بادام کھائے ہیں، جس نے جناب مکھن کھائے۔ میں کل بھی عید والے دن عرض کر رہا، بھائی کیا عجیب تماشا لگا کھڑا ہے، بھائی کدھر لکھا ہے بکرے کو بادام کھلاؤ؟ لکھا ہے کہیں کہ اس کو مکھن کھلاؤ؟ کسی حدیث میں آیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کرے، کسی آیت میں آیا کہ بھائی جو بکرا مکھن یا بادام کھائے گا ہمیں وہ، عجیب باتیں ہیں۔ ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بھائی تو نے بکرے کو مکھن کھلایا، تو نے بکرے کو بادام کھلائے، تو نے 1.5 کروڑ کا وہ بکرا، تو نے جناب وہ لیلا جس کی قیمت 1 لاکھ بنتی ہے بمشکل، تو نے اس کو 5 لاکھ میں خرید لیا، کیوں جی؟ جس کا یہ نام ہے، مستانہ نام ہے، راجو نام ہے۔ عجیب، استغفر اللہ، اللہ میں معاف کر دے، جس نے بادام کھائے ہیں۔ بھائی اچھا مجھے صرف اتنا بتا، کھلانے والے سے بھی میں پوچھ رہا ہوں، جس نے وہ بکرا جس کی قیمت بمشکل 1 لاکھ نہیں بنتی تھی حضرت، ہم نے اس کو 3 لاکھ میں، 4 لاکھ میں، 5 لاکھ میں، 10 لاکھ میں خرید لیا۔ میں بادام کھلانے والے کو بھی پوچھتا ہوں، اور جس نے وہ بکرا صرف اس لیے خریدا کیونکہ اس کی پبلسٹی ہوئی تھی کہ جس نے بادام کھائے ہیں اس نے، او بھائی 10 کدی اپنی ماں کو بادام کھوائے، ماں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے 10 کدی اپنے پیو نے بھی کول بیٹھ کے مکھن کھوائے، جی لے لے کو آتا رہے۔ عجیب حضرت قربانی کا مذاق بنا رہے ہیں۔ کدھر لکھا ہے کہ لیلے کو بادام کھلاؤ؟ کدھر لکھا ہے کہ لیلے کو مکھن کھلاؤ؟ کدھر لکھا ہے لیلے کو لسی پلاؤ؟ اس کی غذا ہی نہیں، اس کی خوراک ہی نہیں، اور جن کے لیے لکھا ہے حضرت ان کو بیچاروں کو کھلا کوئی نہیں۔ ہم مر گئے حضرت، تو ترس دے رہے کہ کبھی میرے ہاتھوں میں بادام نصیب ہونا۔ مر گئے حضرت، وہ ترستی رہی کہ کبھی بیٹے کے ہاتھوں سے مجھے بھی کو بادام نصیب ہو جائے، لیکن بدبختی ہے لیلے کو بادام کھلا رہے ہیں، اس کی خوراک ہی نہیں بادام کی، اس کی خوراک ہی نہیں۔ اور جی بدرے جی ڈھولو تے بھولو جی جوڑی آ گئی ڈوگو بولو کی، جناب اتنے کروڑ لگ گیا اس کا، بھائی قربانی ہے، اس کو قربانی رہنے دو، اس کو مذاق نہ بناؤ یار۔ انہوں نے نہیں ڈھولو بولو دیکھنا، کوئی بھی انہوں نے نہیں دیکھنا حضرت اس نے مکھن کھائے تھے، بادام کھائے تھے کہ نہیں کھائے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک کی چیز دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ ہم تیرا تقویٰ چیک کریں گے، ہم تیرا تقویٰ دیکھیں گے، تقویٰ کتنا تھا۔ اس لیے حضرت تقویٰ لائیں حضرت۔ یہ کوئی جن پہ کرم تھا حضرت، کوئی جا رہے تھے راستے میں، وہ غلاظت پڑی تھی حضرت، تو ظاہر حضرت یہ غلاظت چیز اس طرح کی ہے کہ دیکھ کے کراہت آتی ہے حضرت۔ جب ان کی بھی نظر پڑی تو ان میں بھی وہ ایک کراہت کی کیفیت پیدا ہوئی، انسانی غلاظت پڑی تھی حضرت۔ تو جب ان کی یہ کیفیت ہوئی نا تو پھر غیب سے آواز آتی، بندے او حضرت انسان، بڑا تیرا دل خراب ہوا دیکھ کے، بڑی تجھے کراہت آئی دیکھ کے، دل میں بھری ہوئی چیز ہی کراہت والی ہے۔ پھر آگے سے آواز آتی، بندے یہ بھی تو دیکھ، یہ تیرے پیٹ میں جانے سے پہلے سیب تھا، غلاظت تو تیرے پیٹ میں جا کے بنا ہے، پھر یہ گندا ہوا کہ تو گندا ہوا، گندا تو ہوا نا، جس کے پیٹ میں سیب جائے وہ بھی گندا ہو گیا، جس کے پیٹ میں گوشت جائے وہ بھی گندا ہو گیا، جس کے پیٹ میں اتنی سونی روٹی جائے وہ بھی گندی ہوگی، تو گندا تو ہوا۔ یہ تو گندم تھی، یہ تو چاول تھے، یہ تو سیب تھا، یہ تو کیلا تھا، یہ تو آم تھا، گندا تو نے کر دیا اس کو۔ یہ تجھے گندا نظر آتا ہے، اپنا گندا نہیں تجھے نظر آتا کوئی بھی، گندا تو میں ہوں، کیسا گندا ہوں کہ میں نے اس کو بھی گندا کر دیا۔ اور حضرت یہ آواز آتی ہے میرے دوستو، یاد رکھنا، لیکن آتی کب ہے؟ جب بندہ تقوی والا ہو جاتا ہے۔ ایک
اقبال نے بھی یہی کہا. اقبال کہتے کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا, دوست کیا, دوست کی آواز کیا. ہر ایک کو تو یہ آواز نہیں آتی مجھ جیسی حضرت جی, جو دنیا کا حریص ہے حضرت جی, جو دنیا کا بھوکا ہے حضرت جی, مجھے یہ آواز آئے گی. اقبال کہتے کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا, دوست کیا, دوست کی آواز کیا. پھر اقبال کہتے ہیں خشک مغزو, خشک تارو, خشک پوست, تو دنیا کا بھوکا ہے, تجھے دوست کی آواز آئے گی. بعض ہم کہتے ہیں بھائی خاص محفل ہے, سارے نہیں انوائٹ, خاص دوست کچھ خاص ہوتے ہیں میاں, خاصوں سے پھر عام باتیں نہیں کی جاتی, خاصوں سے باتیں بھی پھر خاص ہی کی جاتی ہیں. اور سلیمان تو بھی عاموں سے بھی عام ہے, خاصوں والی بات کی طرح ہے. خشک مغزو, خشک تارو, خشک پوست, حضرت کجا میاں یہ آواز ہے دوست کا. بڑا دل خراب ہوا دیکھ کے, لیکن کبھی اپنا بھی تو اندر دیکھ, جس نے اس صاف کو گندا کر دیا. جانے سے پہلے سیب تھا, تیرے پیٹ میں گیا, دیکھ کیا بن گیا. پہلے اتنی بہترین دیسی گیہوں نال چوپڑی روٹی سی, دیکھ تیرے پیٹ میں گئی تو کیا بن گیا. اتنا بہترین چھوٹے گوشت کا سالن تھا, دیکھ تیرے پیٹ میں گیا تو کیا بنا. اپنی نہیں گندگی نظر آتی. یہ جتنے حضرت جی میں نے ابتدا میں جو کہا, جو بھی ہے, حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, سب کا ایک ہی مقصد ہے, پاکیزگی آئے, تقویٰ آئے, تزکیہ ہو, صفائی آئے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حضرت جی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں نا حضرت جی, موبائل میں کوئی تھوڑی سی خرابی آ جائے نا تو پھر فوراً دکان پہ جاتے ہیں, وہ چیک کر یہ فلاں فنکشن کام نہیں کر رہا. گاڑی میں کوئی خرابی آئے تو فوراً مکینک کے پاس پہنچتی ہے, ذرا دیکھو جی یہ فلاں فنکشن کام نہیں کر رہا, تیل ودا گئی ہے, اے سی کولنگ نہیں کرنے دیا. اور بھائی خود کو تو نے کب چیک کرنا ہے, اور خود کو تو نے کب چیک کروانا ہے. خود کو چیک کر بھی لے, کروا بھی لے, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تجھے اس ذات نے چیک کرنا ہے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تجھے اس ذات نے. اور یہ قربانی ہے نا, حکیم صاحب کمال بندے سے, مثال کے بادشاہ لوگ تھے. فرماتے ہیں حضرت وہ کوئی بندہ تھا تو اس نے گھر میں نا وہ بھیڑ کا بچہ پالا. وہ آہستہ آہستہ وقت بھی گزرتا گیا, وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا, وہ بال بھی کافی بڑھ گئے. تو وہ ارادہ کیا کہ بھائی ذرا اس کے بال نہ اتروائیں تاکہ صحت ذرا اور اچھی ہو, اور تاکہ جو اس کی اون ہے وہ بھی ہمارے کام آئے. وہ جناب وہ بال اتروانے کے لیے بندہ بلایا گیا. اب حکیم صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اس کے لیے یہ پہلا موقع تھا بال اتروانے کا. اس نے کہا لگتا ہے چھری دا ریلا آ گیا. 2-4 بندے بھی کول کھلوتے ہیں, انہوں نے پھڑ کے اس نے بھی بڑا ہی رولا ڈالا, سارا محلہ اکٹھا ہو گیا, اور جناب کئی بار وہ چھڑوا کے بھاگا. جوان بھیڑ تھا, وہ آخر حضرت جی بال اتر ہی گئے. پھر کچھ وقت گزرا, پھر بال آ گئے, وہ پھر اتروانے کے لیے بلایا گیا. اس نے پھر بڑا شور ڈالا, لیکن آگے سے کم, کیونکہ اس کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو چکا تھا کہ وال ہی لینے میں, لیکن ڈر بھی تھا کہ کتے چوری نہ کر جائے. وہ پھر تیسرا موقع آیا, بولا شولا ہے لیکن آگے سے بھی کم. پھر تو اس کو پتا تھا میں وال ہی لینے, اور جب بھی وہ 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں وہ خود ہی لیٹ جاتا ہے وال ہی لینے. حکیم صاحب فرماندے نے وال لیندے لیندے پھر ایک دن پروگرام بن گیا ملال کرن دا. انہوں نے نہیں سی پتا کیا جو وال نہیں لینے اج. حکیم صاحب فرماندے نے آپ ہی لیٹ گیا ایسے بھلے کے وال ہی لینے. انہیں رولا بھی کوئی نہیں پایا, انہیں زور شور بھی کوئی نہیں لایا, کسائی اگے ہوا پھڑ کے تمہیں چھری پھیر چلی. حکیم صاحب فرماتے ہیں بندیا دھیان رکھی کہ تیرے نال نہیں جی نہ ہو جائے. تو سمجھے میں تو ایویں بیمار ہی ہاں, تو سمجھے ایویں گیس ہی ہے کہ تیرا ویلا آ گیا, تیرا ٹائم پورا ہو. اپنے آپ کو چیک کر لے, اور اپنے آپ کو چیک کروا لے اس تو پہلے کہ وہ چیک کر. جی انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے چیک کرنا بڑا ڈاٹا نہیں ہے. اور اس چیکنگ میں جدو میاں محمد بخش صاحب نے یاد کیا تو پھر میاں صاحب بھی رو کے کیا کہتے ہیں, عدل کریں تے تھر تھر کم وہ اچیاں شانہ والے. جدو حضرت جی یہ کھلنی ہے نا کتاب پھر تو بڑے بڑے غلطاں کرنی ہیں, کیونکہ حضرت جی معصوم عن الخطا تے انبیاء نے, وہ تو فرشتے نہیں, صحابہ اہل بیت اطہار اولیاء وہ تو محفوظ نہیں. تو باقی حضرت جی تنوں ہی اپنا پتہ ہے تو مینوں ہی اپنا. آؤ حضرت قربانی یہی پیغام ہے, چیک کر. اور اللہ حضرت جی دیکھو اس ذات میں کتنا پیار ہے ساڈے نال, صرف سانوں معاف کر لئی
کنی بے گناہ مخلوق وڑ دیتی گئی ہے. صرف سانو کلیئر کرنا، صرف سانو کلیئر کرنا کنی بے گناہ مخلوق وڑی گئی ہے. بھائی حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ بھائی جتنے اس کے جسم پہ بال ہیں، جو قربانی کر رہا اللہ اس کی خطائیں معاف کر دے گا. وہی خطائیں میری ہیں، اس نے کیا کیا؟ خطائیں بھائی میری ہیں، اس نے کیا کیا کہ چھری اس کے گلے پہ پھرے، کھال بھی میں ہی رکھاں، گوشت بھی میں ہی کھاواں، کروڑے بھی میں ہی کھاواں، کلیجی پھپھڑے بھی میں ہی کھاواں، تو گناہ بھی میرے معاف ہون. وہ بہت کریم تیری کریمی پہ قربان جاؤ. کیسا بندہ نوازا ہے، اس کا قصور ہی کوئی نہیں. بالکل اتنا پیار اپنی مخلوق سے، اتنا پیار اپنے محبوب کی امت سے، اس نے کیا ہی کچھ نہیں. سود اس نے نہیں کھایا، حرام اس نے نہیں کھایا، رشوت اس نے نہیں لی، جناب جھوٹ اس نے نہیں بولا، بدنگاہی اس نے نہیں کی، زنا اس نے نہیں کیا. سارا کچھ تو اللہ معاف کرے، لیکن کیا ہے؟ چھری اس کے گلے پہ اور گناہ. حضرت اگر ہم پھر بھی ٹھیک نہ ہوئے تو پھر وہ دن بڑا ڈاٹا ہوگا. بندے اتنا دیکھ تیرے ساتھ کیا ہم نے، یہ لکھا نہیں ہے ایسا کچھ کتاب میں، میں کہہ رہا ہوں اب آپ پڑھ. بندے اتنا کیا ہم نے تیرے ساتھ، کتنی بار ہر سال ہم نے تجھے کلیئر کروایا، کبھی حج کر کے کلیئر کروایا، اللہ پیسے ہم نے دیے، توفیق ہم نے دی، ہمت ہم نے دی، تیرے دل میں ہم نے ڈالا. شیطان تو تجھے بہکا رہا تھا، وہی 13 لاکھ روپیہ حج تھا، وہ دماغ تو نہیں تیرا خراب، وہ 13 لاکھ کا بزنس کر کوئی. اگر پرائیویٹ حج تھا تو شیطان تو ڈال رہا تھا تیرے دل میں، وہ 25 لاکھ کا حج کرے گا، وہ 25 لاکھ کسی کام میں انویسٹ کر، سال بعد 25 پتہ نہیں کتنا بن جائے گا. شیطان تو بہکا رہا تھا تجھے، اور بندے تو بھی شیطان کے بہکاوے میں آ رہا تھا. وہ تو ہم نے تجھے دے دی تھی، اور چل رہا اپنے راہ اللہ کئی لاکھ دے گا. اور کیا کہا؟ جو حج کر کے آتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آگ ہی جلایا. کتنی بار ہم نے تجھے کلیئر کیا، کبھی شب برات پہ کلیئر کیا، معاف کر دیے تیرے پچھلے سارے، کبھی 27ویں پہ کلیئر کیا، معاف کر دیے تیرے سارے، کبھی قربانی پہ کلیئر کیا، کبھی کسی اور بہانے تجھے، لیکن تو پھر بھی باز نہیں آیا. ہم تجھے کلیئر ہی کرتے رہے، ہم تجھے تھوتے ہی رہے، ہم تجھے معاف ہی کرتے رہے، لیکن بندے تو پھر بھی باز نہیں آیا. کتنی بار ہم نے تجھے کلیئر کیا. دیکھو نا، یہ ہوتا ہے نا، بندہ کہندا ہی ہے نا، ایک بار چڑھاؤ، دوسری بار چڑھاؤ، تیسری بار چڑھاؤ، آ کے بندہ کہندا یار کو خدا دا خوف کا تینوں کنی بار چڑھاوا میں تجھے کتنی بار چھڑواؤں گا. حضرت جی بندے کا اس ذات سے کوئی موازنہ نہیں، ہم بندے ہیں، وہ کریم ذات ہے. لیکن حضرت جی میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس دن جس سے سوال ہوا وہ پھر گیا. اس دن جس سے سوال ہو گیا، جس سے پوچھ لیا گیا، وہ پھر. اس لیے حضرت آؤ چیک کریے اپنے آپ، تقویٰ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جان میرے بھی منہ کھالے. آؤ کوئی فضل دا بہانہ بنا لیں، کوئی فضل دا بہانہ بنا لیں. اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ آنکھ دے دے کہ جس سے ہمیں اپنی غلطیاں نظر آئیں. اللہ ہمیں وہ آنکھ دے دے جس سے ہمیں اپنے عیب دکھائی دے، کیونکہ اس وقت حضرت میری قوم ان آنکھوں سے محروم ہے. ساڈے کو لوگ ہی آکھے جہدے نال دوجے دے لبدے نے. اپنے دعا کرو یار اللہ ہمیں وہ آنکھ دے، ہمیں اپنے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو اس کا حاصل ہے وہ ہمارے پاس ہے. چلو میں جاتے جاتے ویسے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. دکھ اور تکلیف ہوتی ہے ماشاء اللہ. عید تے سارے نے نویں جُتی پائی، مسجد پا کے آدھے ڈر لگن ڈیا سی چوکی نہ کر دے. یہ ہمارا حال ہے کہ سب سے حضرت ہمارے ملک پاکستان میں جو سب سے اعلیٰ جگہ ہے مسجد ہی ہے نا جی. مزار تو وہ بعد میں آتے کسی، یہ تو مسجد ہے. وان المساجد للہ، اللہ کا گھر ہے بھائی. اور حال ہمارا یہ ہے کہ میرے پاکستان میں جو سب سے بہترین جگہ ہے، جو سب سے اعلیٰ ارفا جگہ ہے، اتنے بھی ساڈا حال ہے کہ نویں جُتی پا کے آدھے ڈر لگتا. وہ جڑے پا کے بھی آئے سن ادھا دیہڑ انہوں کا نماز آن سی، ادھا جُتیاں نے. یہ حال ہے میرا، یہ میری قوم کا حال ہے، یہ میری قوم کا حال ہے کہ مسجد میں بھی نئی جُتی پہن کے آتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اللہ اتنے بھی کا کچھ نہیں سی ہونا. اللہ ادھر تو ایسا
کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ادھر اتنا خوف ہوتا، ادھر اتنا خوف ہوتا. میں نے لوگوں کو ایس ایچ او، میں نے لوگوں کو ڈی سی، میں نے لوگوں کو اے سی، میں نے لوگوں کو ڈی پی او کے کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھا. حضرت جی ساڑی چل دے کوئی. لیکن حال ہمارے ایمان کا یہ ہے کہ میرے رب دا گھر، میرے اللہ کا گھر، ادھر بھی نئی جوتی پہن کے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. پھر کیا ہے یار، کتنے ہے تقویٰ. روزے ہم نے رکھے، دوسری عید ہم نے گزار لی، شبرات ہم نے دیکھ لی، ستین یسی ڈال لی. تقویٰ کدھر ہے؟ اتنی بے اعتباری. اس لیے حضرت اپنے آپ کو ٹھیک کریے. مولوی سلیمان اپنے آپ کو ٹھیک کر، شروع نہ انتظار کر. کل کرانگا. وہ تیرا کل کدوں آنا ہے سلیمان؟ کنے کل تے تو لگا بیٹھا ہے؟ میں کل تو شروع کرانگا، میں کل شروع کرانگا. وہ ویکھیو کل کرتے ہیں کتے وہ والا کل نہ آ جاؤ، جس کے لیے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وما علینا الا البلاغ المبین.